الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ علیہ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، سورہ نمبر 33 ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ اس میں کل 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اسی سورت کی صرف 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اور آپ ناظرین کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ محترم حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے اور تاریخ اسلام میں وہ روشن باب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو سفر طے کیا تھا تو اسی ماہ یعنی ماہ ربیع الاول میں طے کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے میں بہت سارے واقعات جڑے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ایک کام کا تعلق اندرون ملت سے، امت مسلمہ سے، اور ایک کام کا تعلق بیرون ملت سے یعنی برادران وطن سے۔ تو جو پہلا کام ہے جس کا تعلق اندرون ملت سے، اس کا تذکرہ میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، جس کے مطابق ہماری پوری زندگی ہونی چاہیے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی قربانیاں موجود ہیں۔ ہمیں جو ہدایت ملی ہے، ہمیں جو رہنمائی ملی ہے، ہمیں جو رشد کا سامان ملا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت صرف محبت ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی دلیل ہے ہماری، اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، وہیں پہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لے کر کے مسلمان بہت حساس ہے اور کتنی محبت کرتے ہیں جب کوئی واقعہ دنیا میں پیش آتا ہے احانت رسول کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
کوئی ٹپنی کی جاتی ہے تو دیکھیں مسلم نوجوان پوری امت ایک سب پر ایک پلیٹ فارم پر آ جاتی ہے. یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر تو کوئی حملہ برداشت کر سکتے ہیں, اپنی ذات پر کسی حملے کو گوارا کر لیں گے, لیکن رسول پر کوئی حملہ کرے, رسول پر کوئی حملہ ہو, ایک اہل ایمان اسے برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جسے متفق علیہ کہا جاتا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے, اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام رشتے سے محبوب نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول سے محبت ہونا ایمان کی دلیل ہے. محبت کے تقاضے کیا ہے؟ صرف ہم زبان سے کہیں گے اللہ کے رسول سے محبت ہے, عشق ہے, چند نظر پڑھ لیا, چند تقریریں کر لی, نہیں. اس کے تقاضے کیا ہے, اس کے مطالبات کیا ہے, میں اس پر بھی تھوڑا آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا, سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جتنی سنتیں ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنی سنتیں, چاہے وہ سنتیں چھوٹی کی کیوں نہ ہو یا بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو, انہیں ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں جسے ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اتباع رسول میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کسوٹی رکھی. اور سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا لوگوں, اگر تم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. دیکھیے اطاعت ایک الگ چیز ہے اور اتباع ایک دوسری چیز ہے, اس میں بھی فرق سمجھیے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام کام جس کا آپ نے بذات خود حکم دیا, یہ کرو یہ نہ کرو, پھر آپ کی طرف سے جو قوانین آئے, جو احکامات آئے, اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اتباع وہ ہے جس سے آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کے ہر ادا کو معلوم کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے, اسے بولتے ہیں اتباع. اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی, آپ کیسے سوتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, ازواج مطہرات سے آپ کے تعلقات کیسے تھے, عام لوگوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے, مشرکین سے آپ کے تعلقات کیسے تھے, حکمراں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے. ان تمام چیزوں کو بذات خود معلوم کرنا اور اس کی اتباع کرنا, یہ اتباع ہے. اطاعت لازمی ہے لیکن اتباع کو لازم قرار نہیں دیا گیا. اتباع کو جو ہے چھوڑ دیا گیا انسان کی چاہت پر, مسلمانوں کی چاہت پر, مسلمانوں کی محبت پر. ایک آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز کو اپنانا چاہتا ہے اور اپنا لیتا ہے, اس کی ہر جو ہے ہر رنگ کو اپناتا ہے. اب دیکھتے نوجوانوں کو دیکھیے, کسی اسٹار کو جب وہ اپناتے ہیں تو اپنا چہرہ, مہرہ, سر, پورا جسم جو ہے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے. تو یہی جو ہے اتباع کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس انداز سے دنیا میں رہتے تھے, ان ساری چیزوں کو بذات خود معلوم کرنا اور اسے اپنانا, یہ بہت ضروری ہے. اب اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کے اندر اس بات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سب سے بڑی سنت سیرت نبوی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی, وہ کیا ہے, اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے. دعوت اللہ سب سے بڑی سنت ہے. جب ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی, دوسری وحی نازل ہوئی, اس کے بعد سے آپ وفات تک کبھی چین سے بیٹھے ہی نہیں, اس سنت کی ادائیگی کی.
اور وہ سنت کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ تو اس مہینے میں پوری امت کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے وہ پوری امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو پوری زندگی ادا کیا، پوری زندگی آپ بے چین رہے، حیات طیبہ جو ہے پوری گزر گئی آپ کی اسی بات میں، تو پوری امت کو اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، عشق کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، تو آئیے دعوت کے کام کو اپنائیں، دعوت کو لے کر اٹھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پوری امت کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت کا کیا پیغام ہے، اور ہم جو ہے سیرت کے پیغام کو ہم اپنے نوجوانوں پہ عام کریں، دعوت کے پیغام کو عام کریں۔ یہ اندرون ملت کرنے کا کام ہے، اور اسی مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے نوجوانوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں، اور سیرت کی جو کتابچے ہیں، پتلی پتلی کتابیں ہیں، انہیں دیں، وہ پڑھے، مطالعہ کریں، تو ان کا ایک خاص تعلق ہو جائے گا اللہ کے رسول کی ذات سے۔ اسی طرح سے جو بیرون ملت کرنے کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے برادران وطن کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اللہ کے رسول کی رسالت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کرنا چاہیے، اور اس بات کی حقیقت ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی رسالت کے محتاج ہیں، اور ان کے سامنے بہت نرم انداز میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، تو ہم اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے بغیر اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے وہ کامیابی کا راستہ عقل سے نہیں ڈھونڈ سکتا، ان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، انسان کے تجربات ہدایت کے لیے ناکافی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ جیسے اس دنیا کا جب سے آغاز ہوا، اور اس دنیا کا جو سب سے پہلے انسان ہے جسے حضرت آدم کے نام سے جانتے ہیں، وہ پہلے انسان بھی تھے اور ساتھ ہی پہلے نبی بھی تھے، اسی لیے یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا جو آغاز ہوا وہ شریعت کی روشنی میں اور نبوت کی روشنی میں ہوا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم کو نبی بھی بنایا گیا، اور زندگی گزارنے کا ایک الٹیمیٹم طریقہ دیا گیا، ایک بہترین طریقہ دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہا روشن چراغ ہے، جیسے روشن چراغ سے آدمی اندھیرے میں راستہ معلوم کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام انسانیت کے لیے راستہ معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ۔ لیکن اب کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ایک خاص دور کے لیے آئے، ایک خاص قوم کے لیے آئے، ایک خاص وقت کے لیے آئے، اور جو کتابیں انہیں دی گئی وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے تھی، اسی لیے وہ کتابیں جو ہے ایک طرح سے ان قوموں نے ضائع کر دیا، اور وہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جو اس رسول یعنی آخری رسول کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، رسول کی سیرت کو محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک انسانیت اس کتاب سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی روشنی حاصل کرتے رہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے برادران وطن کے، بڑے پیمانے پر کرنے کا کام ہے، پوری امت کو مل کے کرنا چاہیے۔
اسی سے ہم جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ جنت کا مختصر ترین راستہ ہے. اسی میں جنت جو ہے پوشیدہ ہے. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ہر امت جو ہے جنت میں جائے گی، الا من ابا، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. قیل من یابی یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اس نے گویا میرا انکار کر دیا. تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں اس آیات کی روشنی میں. ابھی جو ہے ماہ ربیع الاول ہے، آپ سیرت النبی کا اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاحزاب کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ کے رسول کی سیرت کے بہت سارے واقعات اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے. اسی طرح سے جو ہے ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کا مطالعہ کیجیے. رحمت عالم جو کتاب، رحمت عالم تو ایک موٹی ہے، علامہ جو ہے تو دوسرے کسی عالم کے نام ذہن سے نکل گیا ہے. اسی طرح سے علامہ شبلی کی جو موٹی کتاب ہے، لیکن سب سے جو بہترین کتاب میں مانتا ہوں وہ یہی الرحیق المختوم، مختصر ہے اور حدیث کی روشنی میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سب سے بہترین سیرت جس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اسی لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ چند کام ہیں جس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول کی سیرت کو پھر سے نئے سرے سے پڑھنے کی توفیق دیں، اس پر عمل کی توفیق دیں، اس کے تعلق سے امت مسلمہ کو جگانے کی توفیق دیں، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو برادران وطن کے سامنے اچھے انداز سے رکھنے کی توفیق دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.